لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں چوری کے بارے میں تفصیلی کلام کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور اس میں جتنی چیزوں کا بیان ہوا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چوری حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور ہر چوری جو ہے وہ حد کا سبب نہیں بنتی ہے، بلکہ تقریباً 14 شرائط آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ یہ 14 شرائط متحقق ہوں گی تب کہیں جا کر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر بالفرض یہ حد جاری ہونے والی شرائط موجود نہ ہوں تو چوری یہ بھی ہے، لیکن اس شخص کو تعزیراً حاکم اسلام سزا دے سکتا ہے، حد جاری نہیں کر سکتا۔ اور وہ 14 کی 14 شرائط، اب بیان اس کا بہت دوبارہ ذکر کرنا طوالت محسوس ہوگی، تو وہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، کم از کم 10 درہم یا اس سے زیادہ کی اس نے چوری کی ہو، جس کا ہم نے مالیت کا اندازہ کیا تھا تقریباً 3000 کے قریب روپے آج کل کی چاندی کے حساب سے بنتے ہیں۔ اگر کوئی اتنی مالیت کی چیز چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹ سکتا ہے۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، 10 درہم سے کے برابر یا اس سے زیادہ کی چیز چرائے، خفیہ طریقے سے چرائے، وہ چیز معاشرے میں خسیس شمار نہ ہوتی ہو، عمدہ شمار ہوتی ہو، اور اس چرانے میں کوئی شبہ بھی نہ ہو، کوئی عذر خواہی، کوئی تعویل، کوئی صحیح مفہوم نہ نکلتا ہو کہ جس کی وجہ سے حد ساقط ہونے کے امکانات پیدا ہوں، تو پھر ایسے شخص کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور چوری کے ثبوت کے بارے میں بھی ہم کلام کر چکے ہیں کہ 2 طریقے سے اس کا ثبوت ہوگا، کہ یا تو چور خود اقرار کرے، اور اقرار کرنے کے سلسلے میں بھی حاکم اسلام یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے چوری کی ہے تو فوراً اس کا اعتبار کر لے گا، بلکہ شریعت، آپ نے غور و تفکر کیا ہوگا کہ ہر معاملے میں معلومات، معرفت اور علم کو فوقیت دیتی ہے کہ کیا ایک شخص کو علم ہے، اس کو معرفت حاصل ہے، اگر اس کے بعد پھر وہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے یقیناً سزا ہے، اور اگر جہالت میں کرتا ہے تو حدود کے معاملے میں جہالت شبہ پیدا کر دیتی ہیں، اس لیے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے کوئی یہ نتیجہ مرتب نہ کرے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ علم نہ سیکھو تاکہ پھر آخر سزا بھی نہ ملے۔ یہ صرف حدود کا معاملہ ہے کہ حدود میں جہالت کی بنا پر حد جاری نہیں کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا کا مستحق بھی نہیں ہوگا، سزا بھی ملے گی، گناہ گار بھی ہوگا، بلکہ اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور دوسرا ارتکاب گناہ کا گناہ۔ تو لہذا لیکن بہرحال حاکم اسلام یا قاضی شہر جو ہے وہ اس سے کویسچنز کرے گا کہ آپ نے چوری کی تعریف آپ کو معلوم ہے، کس طریقے سے چوری کی، کون سا مال چوری کیا، کس طرح چوری کیا، کب چوری کیا، سارے کویسچنز کرنے کے بعد اب اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں تمام شرائط یہاں پائی گئیں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ بتایا تھا کہ گواہی دیں، اس پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو سکتا ہے، لیکن اس گواہی کا نصاب یہ ہے کہ 2 کم از کم گواہ ہونے چاہیے، اور دونوں مرد ہوں، عورت اس میں گواہی نہیں دے سکتی ہے۔ اور ان سے بھی قاضی پھر اسی طریقے سے کراس کویسچننگ کرے گا کہ شاید انہوں نے غلط فہمی میں الزام لگا دیا ہو، یا صحیح چوری کی معرفت نہیں دی لیکن چور قرار دے رہے ہوں۔ اگر وہ واقعی صحیح جوابات اس طرح کے دے دیں کہ ان کے جوابات کی روشنی میں وہ 13-14 شرائط متحقق ہو جائیں، ثابت ہو جائیں، تو پھر قاضی حکم دے گا کہ ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو اس پر ہم کلام کر چکے ہیں کہ ان شرائط کا مطالعہ کرنے کے بعد ذہن آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ شریعت جانبین کی رعایت کرتی ہے، اس طریقے سے کہ چور بچے نہیں اور بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ اگر فوری طور پر بس کوئی بھی آ کے الزام لگاتا یا کوئی آدمی خود ہی چوری کا اقرار کرتا اور اس کے اوپر حد جاری کر دی جاتی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھولے پن میں، غلط فہمی میں چوری کا اقرار کرتا تو ہاتھ سے محروم رہتا، اور اگر کوئی چاہتا تو کسی بھی بے گناہ کو پھنسوا کے ہاتھ کٹوا سکتا۔ تو پھر روزانہ کا معمول بن جاتا کہ ہر ایک دوسرے پہ الزام لگا کر اس کے ہاتھ کاٹنے کا اہتمام کر لیتا۔ اس لیے شریعت نے بہت ہی محتاط انداز سے اور ایسی قیودات اور شرائط کو مقرر کر دیا کہ بے گناہ پھنس نہیں سکتا ہے، اور اگر گناہ کرنے والا آ کے خود اقرار کرتا ہے اور واقعی اس نے گناہ کیا ہے، یا گواہ اگر ان شرائط کے ساتھ اس کی صحیح گواہی دے دیتے ہیں، تو پھر گناہ گار بچ نہیں سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اقرار یا گواہی کے ذریعے چوری ثابت ہوتی ہے، اور پھر اس کی سزا جاری ہوگی،
اور انسان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے پہ ہمارا کلام چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان صرف اتنا ہے کہ چور مرد چور عورت فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، اس سے زیادہ بیان نہیں ہے، صرف ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ لیکن عند الاحناف حکم شرع یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ چوری کرے گا تو پہلے سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، پونچھے سے، یہاں سے جوڑوں سے، پھر اگر چوری کرے گا تو الٹا پیر کاٹا جائے گا، پھر اگر یہ چوری کرے گا تو پھر اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ یہ توبہ کرے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو بہت زیادہ سختی ہے، وہ ایک حدیث کو بنیاد بناتے ہیں جس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور اگر ایک مرتبہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو، پھر چوری کرے تو بایاں پیر کاٹو، پھر چوری کرے تو الٹا ہاتھ کاٹ دو، پھر چوری کرے تو سیدھا پیر کاٹ دو۔ گویا کہ وہ تو چاروں ہاتھ پاؤں سے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس اب چونکہ ٹائم بہت کم ہے، سب دلیل سے ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل تو ہمارا فوکس ہے احکام قرآنیہ، لیکن چونکہ ان کی اگر مناسب تفصیل ذکر نہ کی جائے تو بہت ہی زیادہ ادھورا پن محسوس ہوتا ہے، اس لیے کچھ تفصیل کی طرف بھی آ گئے۔ لیکن اب ان کا ثبوت جو ہے، جیسے امام شافعی نے یہ حدیث کو پیش کیا، تو ہمارے پاس اس کے مقابلے میں بہت سی حدیثیں ہیں اور صحابہ کرام کے آثار و اقوال ہیں، اور خود جو خلفائے راشدین نے فیصلے کیے ہیں وہ ان میں جمہور اسی طرف ہیں کہ سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا اولاً، اس کے بعد بھی اگر چوری کرے تو الٹا پیر کاٹا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کاٹنے کا سلسلہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ قول منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کسی شخص کو محتاج کر کے ڈال دیا جائے کہ نہ وہ چل سکے نہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکے۔ تو چاروں ہاتھ پاؤں اگر کاٹ دیے جائیں گے تو لازم بات ہے کہ انسان اپاہج بن کے مکمل طور پہ اس معاشرے پر بوجھ بن جائے گا، تو اس لیے یہ سزا بہرحال اسلامی لحاظ سے اس کو اتنی دی جائے گی۔ تو ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں فقہاء کرام نے چند باتیں بیان کی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، اور پھر ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے، آپ کویسچنز کیجیے گا۔ فقہاء لکھتے ہیں، یہ در مختار کی عبارت ہے کہ چوری متحقق ہونے پر چور کا سیدھا ہاتھ یا جوڑ سے کاٹا جائے گا، اور پھر کاٹنے کے بعد کھولتے ہوئے تیل میں اس کو داغ دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ جب چور کا ہاتھ کاٹو تو اس کو داغ دو، اس لیے کہ اگر ویسے اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر خون نکلے گا اور وہ ہلاکت کی طرف آ جائے گا۔ تو چوری کی سزا دینا مقصود ہے، جان سے مارنا مقصد نہیں ہے، اس لیے اس کو اوپر کوئی ایسی گرم چیز لگائی جائے گی کہ بلڈ رک جائے اور وہ ایسا بند ہو جائے گا پھر دوبارہ اس سے خون وغیرہ باہر نہ آئے۔ فقہاء نے لکھا کہ اگر موسم سخت سردی یا شدید گرمی کا ہو تو ابھی نہ کاٹیں، بلکہ اس کو قید میں رکھیں گے، گرمی یا سردی کی شدت جانے پر کاٹا جائے گا، اس لیے کہ ان دونوں سے بہرحال جسم کی کیفیات پر طبیعت پر فرق پڑتا ہے، اس وجہ سے چور کا بھی تھوڑا سا لحاظ رکھا جائے گا۔ شدید موسم میں نہیں کاٹیں گے۔ تیل کی قیمت، ہاتھ کاٹنے اور داغنے والے کی اجرت اور جو دیگر اس میں مصارف خرچ ہوں گے سب کے سب چور کے ذمے ہوں گے، کہ وہی اس کا سبب بنا ہے تو چور کو کہا جائے گا، اس کے پاس سے مال نکلوایا جائے گا، جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، جس طرح کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی اجرت بھی، لکڑی وغیرہ، تیل، سب کا خرچہ یہ دے گا۔ دوسرا بتا ہی دیا کہ اگر دوبارہ چوری کرے گا تو اب الٹا پیر ٹخنے سے کاٹ دیا جائے گا۔ اگر اس کے بعد چوری کرے تو اب نہیں کاٹیں گے، بلکہ ہاں یہ ہے کہ اس کو قید میں رکھیں گے یا بطور تعزیر مار پیٹ سکتے ہیں، لیکن وہ حاکم اسلام کا کام ہے کہ حاکم اسے مارے گا، پیٹے گا بطور تعزیر، اور اسے قید میں اس وقت تک بند رکھا جائے گا جب تک کہ اس پر توبہ کے آثار نمایاں نہ ہو جائیں۔ وہ اس طریقے سے اس کے معمولات کا جائزہ لیا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر نماز وغیرہ پڑھنا شروع ہو گیا، عادات اطوار اچھی ہو گئی ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر بالفرض قاضی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، کسی نے اقرار کیا تھا، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، لیکن ہاتھ کاٹنے سے پہلے اقرار کرنے والا اپنے اقرار سے پھر گیا کہ نہیں میں نے غلط بیانی کی تھی، میں ایسا نہیں ہے، یا مطلب جو صاحب مال ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے مال کی چوری نہیں ہوئی، ایسی ہو گیا تھا، یا گواہ پھر جاتے ہیں، تو یہ حد ساقط کرنے کے لیے کافی ہے، وہ حد کو ساقط کر دیا جائے گا۔ ہاتھ کٹنے کے وقت مدعی یعنی جس نے جو مالک مال تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، اور گواہوں کا حاضر ہونا ضروری ہے، چنانچہ اگر یہ غائب ہوگا یا مر گئے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ حاضر ہوں گے
اور بالفرض غلط بیانی سے کام لیا تھا تو کیفیت بدلتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان غصے میں آ کے کسی بے گناہ کو پھنسوا دیتا ہے، اس وقت تو جلال ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا. اس لیے عین ہاتھ کاٹتے ہوئے بھی ان کو موجود رکھنے کا حکم دیا گیا کہ مثلا اب چور کا ہاتھ رکھا گیا ہے، جلاد نے اٹھایا، تو اب یہ جو کیفیت اس وقت ان لوگوں کے اوپر طاری ہوگی اس کیفیت سے بہت جدا گانا ہوگی. اور اب یہ احساس اگر اس پر جھوٹے گواہ ہیں، یہ احساس کہ عنقریب اس کا ہاتھ کٹنے والا ہے اور ہم اس کا سبب بنیں گے، ساری زندگی بیچارے اس ہاتھ سے کام نہیں کر سکے گا، تو ہم پہ تو بڑا آخرت کا وبال ہوگا. تو ممکن ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو فوراً وہ اپنی بات سے پلٹ جائیں. تو اس لیے بھی حکم دیا کہ یہ ہونے چاہیے، نہ ہو تو پھر حد ہی ساقط کر دیں گے کہ نہیں، جب تک یہ لوگ نہیں آتے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور اگر آئے نہیں، بھاگ جائیں، مفقود الخبر ہو جائیں، تو پھر بالکل ہاتھ ہی نہیں کاٹا جائے گا. اور اگر چور، اب اس کے بعد اگر بالفرض چور کے پاس چوری شدہ مال موجود ہے اور ابھی اس نے ضائع نہیں کیا، کسی نے اس سے چھینا وغیرہ نہیں، تو یہ مال مالک کو واپس دلوایا جائے گا، کیونکہ وہ اس کا بہرحال حقدار ہے. ہاں اگر چور سے مال ہلاک ہو گیا، مثلا وہ لے کے جا رہا تھا، اس نے رکھا، کوئی اور لے گیا اٹھا کے، وہ گم گیا، یا اس نے ضائع کر دیا، دونوں صورتوں میں مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اس پہ تاوان ہوگا. چور سے کہیں گے اب اتنی مالیت کا آپ مال مالک کو ادا کریں، وہ ادا کرنا پڑے گا. تو یہ تھوڑے سے مسائل تھے چند جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، جن کا خلاصہ آپ پھر دیکھیے کہ مذہب اسلام ہر ایسے گناہ، ہر ایسی خطا، ہر ایسے ناجائز کام کو روکتا ہے کہ جس کی وجہ سے خود انسان کی شخصیت داغدار ہو جائے، انسان برائیوں میں ملوث ہو جائے، نفس و شیطان کو، معاشرے کو بگاڑنے کے مزید مواقع حاصل ہو جائیں، اس کا اثر لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کی زندگی اجیرن ہو، ان کو ذہنی اذیتیں ملیں. اس چیز کو شریعت شدت کے ساتھ ناپسند فرماتی ہے. اور اس کے لیے سزائیں بھی اسی لیے مقرر کی گئیں کہ نفس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. بعض شریف النفس لوگ ہوتے ہیں، انہیں اگر تھوڑی سی تنبیہ زبانی بھی کر دی جائے تو کافی ہوتی ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف باتوں کی بات نہیں مانتے ہیں بلکہ سخت قسم کے مجرم ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی شریعت نے سزا بھی ایسی مقرر کر دی ہے کہ اس کو اگر ایک کے اوپر بھی جاری کر دیا جائے تو دوسرا ضرور گھبرائے گا. اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ اگر جیسے پچھلے دنوں کچھ دن سے پہلے چائنا میں غالباً اس طرح کی کوئی سزا مقرر ہوئی تھی کہ جو جرم میں پکڑا جائے گا اس کو پھانسی کی سزا ہوگی. اب اللہ عالم کہ وہ سزا ابھی تک باقی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد جو جرائم کا ریشو تھا انتہائی کم ہوتا ہوا محسوس ہوا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شریف النفس صرف گفتگو سے ہی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، وہ جب اس سزا کو دیکھے گا وہ تو بدرجہ اولا بھاگے گا. اور جو صرف باتوں سے نہیں مانتے، سخت سزاؤں سے مانتے، ان کے لیے سخت سزا موجود ہی ہوئی. تو اس طریقے سے معاشرے سے یہ برائیاں ختم ہوں گی اور معاشرہ پرامن ہو جائے گا. اس لیے جو خواتین و حضرات بغیر سوچے سمجھے اس قسم کی اسلامی سزاؤں کی مخالفت کرتے ہیں یا مخالفت کرنے والوں کی تائید کر لیتے ہیں، انہیں ذرا اپنی سوچ کو وسعت دینے کی ضرورت ہے کہ سزا مقرر کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کو عملی طور پہ نافذ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ وہ حکیم مطلق ہے، وہ وسعت علم رکھنے والا ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ کس دور میں کس قسم کے لوگ آئیں گے، کس دور کے کیا تقاضے ہوں گے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی سزاؤں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی اسلامی سزا کسی بھی دور کے لیے ناقابل عمل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو نافذ کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اس کا نفاذ کا حکم دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان معلومات کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سننے والے اگر خدا نخواستہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کسی مقام پر دانستہ یا نادانستہ طور پہ ایسی کوئی خطا ہوئی ہے تو پھر صاحب مال سے معافی مانگنے اور مال اس تک پہنچانے میں دیر نہ کی جائے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور انسان قبر میں جا کے پچھتاتا رہ جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی کویسچن آپ کرنا چاہیں تو جی آپ پوچھیں. سر آپ نے فرمایا کہ چوری کے ثبوت کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ شخص جس پر چوری کا الزام لگا ہے وہ اس کا اقرار کر لے، یا پھر گواہوں کے ذریعے چوری ثابت ہو جائے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے چوری کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ مثلا کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا کہ کوئی شخص سپر اسٹور سے چیزیں اٹھا رہا ہے، تو اس طرح بھی چوری کا ثبوت ہو جائے گا؟
جی ٹھیک ہے بیٹھے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی بھی جرم کے ثبوت کے طریقے مقرر کیے گئے ہیں وہ شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اور انہیں خصوصاً حد جاری کرنے کے سلسلے میں انہی ذرائع تک محدود رکھنا ضروری ہے. جس طریقے سے کیمرے کے ذریعے آپ واقعی کسی کو واچ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے آج کل ایڈیٹنگ کر کے کسی کا بھی چہرہ بدلنا، کسی بھی شخص کو بدل کر اس کو پیش کر دینا، یہ بالکل عام ہے. آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر کسی کی نقل تیار کرنا کس قدر آسان ہے. تو اگر اس طرح آسان ذرائع کے ذریعے ثبوت کو دیا جائے تو ہو سکتا ہے 4 صحیح آدمی پکڑے جائیں، اور جب یہ طریقہ رائج ہو جائے تو 6 غلط یا بے گناہوں کو بھی پھنسوا دیا جائے. اس لیے شریعت نے وہ نصاب مقرر کیا یا وہ ذرائع مقرر کیے ہیں کہ قیامت تک جیسی بھی ایجادات ہوں یا نہ ہوں ان کے ذریعے ایک ثبوت کا حکم دے دیا گیا، جس میں عموماً گرفت کے امکانات کم سے کم ہیں، یعنی کسی بے گناہ آدمی کی گرفت کے یا ان لوگوں کے گرفت کے، کیونکہ جو قاضی جرح کرے گا یقینی سی بات ہے کہ اس سے پتہ چل جائے گا یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. گواہوں پر جرح ہوگی، ان کی عدالت کو طلب کیا جائے گا. اسی طرح ایک شخص خود اقرار کرتا ہے تو اقرار کرنے سے معاملہ نکھر کر اور بالکل واضح طور پہ سامنے آ سکتا ہے. تو چنانچہ کیمرے کے ذریعے، کسی ہڈن کیمرے کے ذریعے، کسی بھی اور ایسی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی گناہ کی معرفت حاصل کرنا، اس میں بے گناہوں کے پکڑے جانے کا، ملوث کر دیے جانے کا بہت زیادہ چونکہ امکان ہے، لہٰذا اس سے شرعی حجت تصور نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ہم بیکار بھی قرار نہیں دے سکتے. اگر ان کیمروں کے ذریعے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ ایسا وہ کر رہا ہے چوری، تو اس پر تعزیراً سزا مقرر ضرور کی جائے گی. لیکن بات ہو رہی ہے حد جاری کرنے کے سلسلے میں، تو حد کا اجرا اس ذریعے سے نہیں ہو سکتا. جو اور کوئی کوئسچن؟ جی پوچھیں. حضرت یہ کسی نے بے روزگاری کے سبب یا انتہائی مجبوری کی حالت میں چوری کی تو کیا اس کے لیے بھی حد کا یہ حکم ہوگا؟ دیکھیں ملکی حالات اپنے مقام پر کسی شخص کے اپنے معاشی معاملات بھی قابل توجہ ضرور ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اگر چوری کو حلال قرار دے دیا جائے یا اس کی اجازت دے دی جائے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ویسے بھی عقل بھی اس کو ناپسند کرے گی کہ ایک شخص کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے کو نقصان میں مبتلا کیا جائے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو معاشرے میں عمومی طور پر تقریباً بہت سے ممالک میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ انصاف مکمل طور پہ حاصل نہیں ہوتا، عدل کا بڑا فقدان ہے. اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا نظام بہت زیادہ متاثر ہے. یہ جو ہمارے ہاں کرپشن عام ہو رہی ہے بہت زیادہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو شریعت نے ایک نظام مقرر کیا ہے کہ مستحق تک زکوٰۃ پہنچے، اور یہ مالدار پر لازم کیا ہے کہ وہ مستحق تک پہنچائے. یہ خود نہیں پہنچا سکتا تو ایسے اداروں کا قیام ضروری ہے کہ جہاں پر ایسے افراد ہوں جو ان غرباء تک اس زکوٰۃ کو پہنچا دیں. اگر یہ نظام درست کر دیا جائے تو یہ معاملات نہ ہوں. بہت حد تک یعنی جو غرباء ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ ایک تو ادا نہیں کی جاتی ہے تو صحیح اس کا مصرف نہیں ہے. ایک شرعی ہیلوں کا ایک اور ہمارے ہاں ایسا سلسلہ چل گیا ہے کہ وہ شرعی ہیلوں کے ذریعے زکوٰۃ ہی مستحق تک پہنچنا تو دور کی بات، وہ بینکوں میں جمع رہتی ہے 1-2 سال لیکن غریب تک نہیں پہنچ پاتی. تو پھر یہ معاملات تو ہوں گے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شریعت کی تعلیم یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ آپ غریب تھے، آپ فقیر تھے، آپ مجبور تھے تو آپ کے لیے چوری جائز ہو گئی، یا آپ کے لیے چوری اب اجازت ہے کہ آپ کسی کی چوری کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب 2 ضرر جمع ہو جاتے ہیں تو چھوٹے ضرر کو اختیار کرنے کی اجازت ہے. یہ اس صورت میں، اب یہاں چوری کے معاملے میں اس صورت میں ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کو ایسا ہے کہ 3-4 دن کا فاقہ ہو گیا ہے اور اسے اپنی موت کا یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا اگر مزید نہیں کھاؤں گا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کو وہ بیچ سکے، کوئی اسے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لوگوں سے مانگتا ہے، لوگ اس کو گویا کہ بھیک دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت یقیناً اسے ہلاکت سے بچانے کی اجازت دے گی یا بچنے کی اجازت دے گی، اور وہ بقدر ضرورت چوری کر کے بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے. لیکن بقدر ضرورت اتنا کہ اگر 4 لقموں سے اس کا پیٹ جان بچ سکتی ہے تو 4 لقمے چوری کرنے کی اجازت ہوگی. 5واں لقمہ چوری کرے گا تو وہی حرام اور ناجائز بنے گا.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کسی کو ہلاکت میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں دے گی، اسے اپنی جان بچانا فرض ہے۔ ایسی صورت میں بقدر ضرورت اس قسم کے امور کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ جس کو آج ہم نے مطلب بعض اوقات تنگدستی کا نام دیا ہوتا ہے، حقیقی تنگدستی متحقق نہیں ہوتی ہے، گھر میں مال بھی ہے، متاع بھی ہے، مطلب بہت سی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں جس کو بیچ کر ہم اپنا گزارا کر سکتے ہیں، لیکن ایک انسان کی تنخواہ بہت کم ہے یا بے روزگار ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاج اور لاغر تصور کرتا ہے، یا معاشرہ اس کی سوچ بناتا ہے۔ اب ایسے شخص یہ بولے کہ جی مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں ایسا کچھ کام کروں، تو یقیناً شریعت اس کو اجازت نہیں دے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی جبکہ ملکی حالات ہیں، یہ واقعی انسان ایک تنگدستی میں گرفتار ہے، وہ اور ایسے ذرائع اختیار کرے جو اس چوری کے علاوہ ہوں۔ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کو مسئلے کا شکار کروا دیں۔ اگر کوئی اس کی سفارش کرے کہ نہیں جی وہ کیا کرے، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، تو ہم ایسے شخص سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کے گھر میں چوری کی دعوت دے دی جائے اس شخص کو تو آپ راضی ہوں گے؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں میرا گھر چھوڑ دو، کسی اور کی چوری کر لو۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ کتنا ہی کوئی تنگ دست ہو ہمارے گھر میں آ کے چوری کرے، اور یہی شریعت کا مزاج بھی ہے۔ شریعت نہیں چاہتی کہ ایک مسلمان کو تقویت دے کر دوسرے مسلمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس شخص کے لیے شریعت نے تو اپنا ایک طریقہ بتا دیا نا، غریب کی مدد کرو۔ اگر پڑوسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا شوربہ زیادہ کرو تاکہ پڑوسی بھوکا نہ سو جائے، غریب کی امداد کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ جو انسان کرتا ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا ہے۔ تو شریعت نے تو مکمل اہتمام کیا ہے، زکوٰۃ کا نظام دے کر سب کچھ، تو لہٰذا مورد الزام اب شریعت کو بھی نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ کیا کرے۔ قصور تو ہمارا ہے نا کہ اس کو اس اسٹیج پر لا کر اور اس معاشرے کے نظام کو بدلنے میں، بگاڑنے میں انسان کا ہی قصور ہے۔ شریعت نے ہر معاملے میں بالکل پرفیکٹ حکم نازل فرمایا ہے، اس غریب کی امداد کرو تاکہ محتاجی کا احساس نہ ہو اور چوری تک نہ پہنچے، اور چور کو منع کیا کہ چاہے کیسی محتاج ہو، اگر مدد نہیں کر رہا تو تم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے لیے چوری کی اجازت کی صورتیں تلاش کرنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو اس چوری کے مقام تک پہنچایا کس نے ہے۔ اس میں اس کی اگرچہ اپنی کوتاہیوں کا دخل بھی ہوگا، لیکن ہم مسلمانوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، دیگر لوگوں نے، اور اس وجہ سے معاشرے میں عدم توازن نظر آتا ہے۔ تو چوری کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ کوشش کی جائے گی کہ اس محتاج کی مدد کی جائے اور معاشرے سے اس توازن کے بگاڑ کو ختم کیا جائے تاکہ صحیح مال صاحب مال تک پہنچے اور اس قسم کی نوبت ہی نہ آئے۔ جی پوچھیں۔ مفتی صاحب، یہ جو ہمارے یہاں پہ بجلی چوری کی جاتی ہے تو اس کو عموماً اپنا حق سمجھ کر ہی چوری کی جاتی ہے کہ ہم اتنا بل بھرتے ہیں، اتنی ہماری لائٹیں جاتی ہیں، اس کے باوجود ہم اتنا زیادہ بل بھرتے ہیں اور ہمیں بجلی کی سہولت فراہم نہیں کی جاتی۔ تو اب تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو چوری کریں، تو کیا اس میں بھی حد وغیرہ کا کوئی معاملہ ہوگا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ بجلی چوری جو اس شرعی چوری کی تعریف کے تحت آتا ہے کہ نہیں آتا کہ جس پر حد جاری کی جائے گی۔ تو چوری یعنی بجلی جو ہے یہ حقیقتاً کوئی مال نہیں ہے کہ اس کی باقاعدہ خرید و فروخت ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہو، اگرچہ ایک نعمت ہے اور ایک ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے، اور اس کی اس دور کے اعتبار سے باقاعدہ قیمت بھی مقرر کی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ چوری نہیں کہلاتی، اور اس میں عموماً جو ہے وہ خفیہ طریقہ کم ہی استعمال کیا جاتا ہے، کنڈے اور دیگر چیزیں اعلانیہ طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ حد والی چوری کے تحت تو نہیں آئے گی، اس پہ تعریف صادق نہیں آتی اور اس پہ حد جاری نہیں ہوگی۔ باقی رہا کہ اس پہ تعزیر بھی ہے کہ نہیں ہے، تو قانون شرع تو یہی ہے کہ اگر کوئی ملکی قانون بنا دیا جاتا ہے جو قانون شرع سے ٹکرا نہ رہا ہو، براہ راست متصادم نہ ہو، تو اس کو فالو کرنا واجب ہے۔ تو جب بجلی چوری کو ناجائز قرار دیا گیا اور اگر پکڑے جاتے ہیں تو پھر اس میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی لازم آتا ہے کہ بے عزتی ہوتی ہے، محلے میں سب کچھ ایسا معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے وقار مومن کے خلاف ہے کہ اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بالفرض فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، سامنے والا قرضہ ادا بھی کر سکتا ہے لیکن ادا نہیں کر رہا، آپ مطالبہ کرتے ہیں دے نہیں رہا، تو اس سے چھین کے بھی اپنا قرضہ لیا جا سکتا ہے، چوری کر کے بھی لیا جا سکتا ہے،
اور یہ چوری نہیں کہلائے گی کیونکہ یہ اپنا حق واپس لینا ہے۔ اگر بالفرض اس طرح کی کوئی واقعی زیادتی ہوئی ہے کہ آپ نے جتنے یونٹ بجلی استعمال کی ہے بل اس سے ڈبل آ گیا، زیادہ آ گیا بل، تو جتنے یونٹ کا زیادہ بل آیا یقیناً اتنی بجلی حاصل کرنا، اتنی بجلی استعمال کرنا آپ کا شرعی حق ہے۔ گویا کہ اتنی بجلی کی قیمت آپ پہلے دے چکے ہیں، تو یہ چوری نہیں ہے حقیقتاً، یہ تو اپنے حق کا استعمال ہے، یہ حق کی وصولی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر اگر بالفرض آپ نے 100 یونٹ کی بجلی کا پیسہ دیا ہے، تو اب جو آپ بجلی حاصل کر رہے ہیں اس کا حساب بھی تو ہونا چاہیے کہ کتنے یونٹ بجلی میں لے رہا ہوں۔ اب خالی کنڈا ڈالنے سے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے یونٹ بجلی میں نے استعمال کی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر بل بالفرض زیادہ آ گیا اور 1000 روپے زیادہ ہیں اور آپ 5000 کی بجلی اپنا حق سمجھ کر لے لیں، تو 4000 تو ایک زیادہ آپ نے اضافہ کر کے ملک کو بھی نقصان پہنچایا، محلے کو نقصان پہنچایا، اور 1000 کی بجلی آپ کا حق تھا، تو اس میں گرفت کے پہلو نکلیں گے۔ پھر آج کل جو نظام چل رہا ہے غالباً ایسا ہی ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی چوری کرتا ہے تو ایک ایوریج بل سب کو دے دیا جاتا ہے اور وہ سب اس بیچارے اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ تو بہرحال عوام کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا کچھ نظام درست کرے، اور اس قسم کے جو ادارہ ہے اسے بھی چاہیے کہ اس قسم کے معاملات نہ کرے کہ لوگ زیادتیوں میں پستے چلے جائیں اور کرپشن پر مجبور ہو جائیں۔ اگر کچھ لوگ غلط اقدامات کی طرف اس لیے بڑھ گئے یا بڑھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی غلط معاملات ہو رہے ہیں، تو جتنا وہ عوام قابل گرفت ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بری ذمہ ہیں، جتنا وہ قصوروار ہیں اتنا اس خطا میں انہیں مبتلا کروانے والا بھی قصوروار ہے، تو اس کی بھی گرفت ہوگی۔ نظام دونوں طرف سے درست ہونا چاہیے۔ اب اگر بالفرض جیسے اب یہ بڑے ایونٹس پر لائٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ہزاروں روپے کا بل بنتا ہے، تو سنا یہی ہے، مطلب واللہ عالم اس میں حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ پورے محلے میں وہ بل تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب چند لوگوں نے کنڈا ڈال کر اگر لائٹنگ کی ہے یا کسی مذہبی اس میں یا ویسے سیاسی جلسے کے اندر، اور پورے محلے کے اندر اس کو تقسیم کر کے ان سے بل وصول کیا جا رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک ظلم کی صورت ہے اور غلط ہے، اور اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح اگر زائد بل دے دیا گیا اور خواہ خواہ کسی کے اوپر مسلط کر دیا گیا، تو بالکل اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اتنے یونٹ بجلی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس پہ یہ لازم ہوگا کہ اس کا حساب کتاب ایسا بنائے کہ اس سے 1 پوائنٹ بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر 1 پوائنٹ بجلی بھی اس نے زیادہ لی تو وہ قابل گرفت ہوگا اور ظالم کہلائے گا۔ جی اور کوئی بس؟ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کی 8-10 ہزار روپے تنخواہ ہے، جی کرائے کے گھر پہ وہ رہتا ہے، اس کے گھر کے اخراجات ہیں اور بجلی کا بل اتنا زیادہ آتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ حالانکہ بجلی اس دور میں مجبوری بن چکی ہے، بجلی کے بغیر رہنا دشوار ہے۔ جی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات تو کہ آج کل تنخواہیں کم ہیں، اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ایسے آزار نہیں ہیں کہ جو ایسی کسی خطا کی اجازت دے دیں جس کا اثر یا جس کا منفی اثر اس شخص کی ذات تک نہیں بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچے۔ اگر 8-10 ہزار کی تنخواہ کے بعد وہ کمی نعمت کا شکوہ کرتے ہوئے بجلی چوری کرے گا، تو لازم بات ہے جیسے بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ وہ بل جتنا زیادہ اس نے اضافی بجلی استعمال کی ہے اس کا بل تو بن کر آنا ہے، وہ چاہے اس کے پاس آئے، اگر کنڈا سسٹم سے کیا ہے اس کے پاس نہیں آئے گا تو محلے میں تقسیم تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ ادارہ تو چلے گا اس طرح جب اس کے پاس مکمل طور پہ پیسہ پہنچے گا۔ تو اب اس میں نقصان یہ ہے کہ یا تو ہماری وجہ سے پورے محلے کی بجلی کم ہوگی، یا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ پرابلم آئے گا، اور یا پھر اگر کنڈا سسٹم کو کیا ہے پکڑے گئے تو پھر اس میں بے عزتی وغیرہ کا معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ صرف بجلی کی چوری کے ساتھ ہی محدود کیوں رکھا جائے؟ یہ تو پھر ہر چیز میں ہو سکتا ہے۔ جی 8-10 ہزار میری تنخواہ ہے اور سب چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں وہ تو اب مجھے سپر مارکیٹ میں چوری کی بھی اجازت ملنی چاہیے۔ چائے کی پتی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، دودھ پہ سنا ہے ایک دم 100 روپے، سوکھے دودھ پہ 100 روپے، مجھے کوئی بتا رہا تھا بڑھ گئے۔ یعنی اب تو پہلے تو 4 آنے 8 آنے بڑھتے تھے، اب تو ایک دم 16 روپے، 20 روپے، 80 روپے بڑھتے ہیں۔ تو اب کیا اس مہنگائی کو دیکھ کر ہم یہ اجازت طلب کرنا شروع کر دیں کہ جی اب میرے لیے چوری کرنا بھی جائز ہونا چاہیے اور دیگر معاملات، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ تو اس لیے بہرحال یہ ایک بڑا نازک دور ہے اور یقیناً یہ ایک آزمائش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے غربا کو نظر انداز کر کے یہ گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ واقعی بیچارے لوگ بہت ہی زیادہ مجبور ہیں، لیکن حکم شرع یہی ہے کہ اپنی مجبوری کی وجہ سے ایسے اقدامات نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائی بھی تکلیف میں آئیں۔
ہاں یہ ہماری تمنا، خواہش، توقع بھی ہے، مشورہ بھی ہے، اور اگر کوئی حکم نافذ کر سکتے تو یہ حکم بھی دے دیا جاتا. یہ پورا نظام درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر صحیح طریقے سے لوگوں کا پیسہ جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے صحیح استعمال کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کو آسانی بھی ملے اور اس قسم کی بیجا سختیاں سب ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ بہرحال عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جہاں تک چوری کے معاملے کا تعلق ہے، اس عذر کی بنا پر کہ جی ہم تنگ دست ہیں اور بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہمیں اجازت ملنی چاہیے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی. اور کوئی کوشچن؟ جی مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں پر جو اسٹاف ہوتے ہیں وہ پیٹرول کی جو مشین ہے اس کے میٹرز کو تیز کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیا چوری کے زمرے میں آئے گا؟ جی ہاں، یہ بالکل آنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام معاملات شرائط پہ پورا اتر رہا ہے کہ پیٹرول باقاعدہ ایک قیمتی اور نفیس چیز آج کے دور میں تصور کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تو جنگیں تک مسلط ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے ملک کے اوپر، اور خفیہ طریقے سے بھی اس کو کیا جا رہا ہے. کرنے والے عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو جو اصل اس کا محرک ہے، کرنے والا ہے، اس کے اوپر اگر حاکم اسلام حد جاری کرنا چاہے تو اسی گنجائش یقیناً اس معاملے میں نکل سکے گی، کیونکہ یہاں تو کوئی شبہ یا تعویل بھی نہیں ہے. خالصتاً بس چوری کرنا مقصود ہے تاکہ مال بنائیں. پیٹرول پمپ والے ویسے ہی بہت زیادہ کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ معاملہ کریں گے تو یہ ناجائز سخت حرام ہے اور چوری کے زمرے میں ہی آئے گا. لیکن چونکہ اب ہمارے ہاں اس طرح حد جاری تو نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ حکومت باقاعدہ ایسی ٹیمز تشکیل دے کہ جو چھاپے مارے اور دیکھیں کہ کون سے میٹر صحیح ہے کون سا نہیں، اور اگر بالفرض ثابت ہو جاتا ہے تو تعزیراً یقیناً اسٹاف کو بھی سزا ملے اور سپروائزر کو بھی سزا ملے، اور بلکہ اگر مالک بھی اس میں ملوث نظر آئے تحقیق کے بعد تو پھر مالک کو بھی سزا ملنی چاہیے. کیونکہ یہ بھی وہی ایک ایسا گناہ ہے کہ ہر بیچارہ وہاں پیٹرول بھروانے والا اس کی سزا بھگتے گا. اس کے بیچارے کو پرابلم ہوگی کہ آپ کم پیٹرول دے کر اپنا تو مال بنا رہے ہیں، اور یہ غریب لوگ بیچارے ویسے ان کے پاس مال نہیں ہے، اور پھر ان کو کم پیٹرول دینا بہت ہی بڑی یہ خیانت ہے اور چوری ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور کوئی کوشچن؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ بیوی اگر اپنے شوہر کی جیب سے پیسے وغیرہ نکالتی ہے تو یہ بھی چوری کے ہی ضمن میں آتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر پر بیوی کا نان نفقہ لازم کیا ہے. اگر تو شوہر بیوی کو مکمل طور پہ نان نفقہ دے رہا ہے، اب اگر بیوی اس کی جیب سے زائد پیسے نکالتی ہے تو یہ بلا ضرورت نکالنا کہلائے گا اور بالکل چوری کے زمرے میں آئے گا. لیکن یہ بہرحال اس زمرے میں نہیں آئے گا کہ یعنی اس چوری کی تعریف کے تحت نہیں آئے گا جس پر حد جاری کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں شبہ اور تعویل ہے. کیونکہ شوہر اور بیوی اکثر اپنے ایک دوسرے کے مال میں تصرف کر لیتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہاتھ کاٹنے کی والی صورت تو نہیں بنے گی، لیکن بہرحال یہ چوری ہے، اور تعزیراً اگر شوہر دعویٰ کرتا ہے تو پھر عورت پر سزا بھی جاری کی جا سکتی ہے. اور اگر بالفرض شوہر نان نفقے میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اب یہ گویا کہ ایک عورت کا حق ادا نہیں کر رہا. اور جیسے کہ بھی آپ کو اصول بتایا کہ اپنا حق اگر جائز طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا ہو تو بظاہر کوئی ناجائز صورت اختیار کرنے میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے. جو اس شخص کے حق میں ناجائز نہیں کہلائے گی، اس شخص کے حق میں جائز ہے، ظاہری اعتبار سے ناجائز صورت نظر آتی ہے. جیسے کہ ہندا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میرے شوہر ایک مرد بخیل ہیں اور مجھے نان نفقہ نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی جیب سے نکال سکتی ہوں؟ ان کی لا علمی میں ان کے پیچھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بقدر ضرورت آپ نکال سکتی ہیں. تو خود اس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے. تو اگر ان دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، عورت آسانی سے فیصلہ کر سکتی ہے کہ نان نفقے میں کوتاہی پوری کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہی ہے یا ضرورت سے زائد لے رہی ہے. ضرورت سے زائد ہو تو گناہ اور حرام ہے، اور ضرورت کے تحت اگر رہ کر کرتی ہے اور اپنا حق حاصل کرنے کے ارادے سے ہے تو شریعت نے بالکل اس کو اس کی اجازت دی ہے. لیکن اس میں بھی اس بات کی احتیاط ضرور رکھی جائے کہ اگر شوہر بہت زیادہ محتاط ہے اور جیب میں رکھے ہوئے مال کا بڑا حساب و کتاب رکھتا ہے، کتنے ہزار کے نوٹ رکھے، کتنے 500 کے، کتنے 100 کے گنتے ہیں بعض شوہر، جو بڑی ان کی عادت ہوتی ہے،
اور اس نے کوئی چیز نکالی اور شوہر کو شبہ پڑ گیا کہ میرے کچھ پیسے نکالے گئے ہیں، تو لازم سی بات ہے کہ پھر فتنہ پھیلے گا۔ اب اگر یہ خاتون لاکھ بولے کہ جی میں نے شرعی طور پہ مسئلہ معلوم کیا تھا، چونکہ آپ نان نفقہ نہیں دیتے اس لیے میں نے نکالا، لیکن شوہر کے نگاہوں سے اعتماد تو اس کا اٹھ جائے گا، اور پھر یہ ایک چوری کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دل میں بہت زیادہ کینہ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو خانگی معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو صرف نان نفقے کی تکمیل کے لیے ایک ایسا قدم اٹھانا کہ آئندہ پوری زندگی، اگلے پورے دور میں، اگلی پوری زندگی میں ایک دوسرے پر اعتماد ہی ختم ہو جائے، میرے خیال میں ایک مناسب کوشش نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو بہنیں اگر واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا حق مکمل طور پہ ادا نہیں کیا جا رہا، تو سب سے پہلے تو وہ نان نفقے کی تعریف سیکھیں، پھر کتنی مقدار میں شریعت نے شوہر پر نان نفقہ لازم کیا ہے اس مقدار کو جانیں، پھر یہ غور و تفکر کریں کہ ہمیں اس میں سے مکمل طور پہ حق دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا، پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی محتاط ترین طریقہ اگر وہ اختیار کرتی ہیں تو گنجائش نکل سکتی ہے، غیر محتاط طریقہ استعمال نہ کیا جائے، یہی بہتر اور افضل ہے۔ جی اور کوئی کویسچن؟ جی فرمائیں۔ کیا سر، کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتے ہے کہ چور کو پکڑ کر جلا دیا جائے یا کوئی اور بھی اس کو سزا دی جائے؟ اس کا حکم کیا جائے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی فقہاء نے یقیناً اجازت دی ہے کہ اگر چور چوری کر کے مال لے کے بھاگ رہا ہو تو صاحب مال اسے پکڑ سکتا ہے، اور صحیح طرح نہ پکڑا جائے تو مار بھی سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ مال کی حفاظت و قصد ارادہ اور اپنا مال چھینے کے سلسلے میں اگر انسان کوئی قدم اٹھاتا اور سامنے والا ہلاک ہو جاتا ہے، اس میں کوئی قتل کا جرم اس شخص کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس اقدام کے لیے پیش کیا۔ لیکن یہ وہاں ہوگا جسے گھر سے چرا کے بھاگ رہا ہے اور واقعی صاحب مال ایسا کوئی اقدام کرتا ہے، تب یہ ایک شرعی حکم عرض کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کریں، کیونکہ ہمارا مشورہ یہی ہوگا اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے کوشش کریں کہ قانون کے ذریعے اس کو سزا دلوائیں، کیونکہ آج کل جتنی بھی یہ چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں کوئی اکیلا آدمی تو ہوتا نہیں ہے، پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، گینگ ہوتی ہے۔ آپ کسی کو سزا دے دیں گے تو پھر وہ انتقامی کارروائی کریں گے اور اس سے زیادہ انسان نقصان کا شکار ہو جاتا ہے جتنا شاید صبر کرنے میں نہ ہوتا۔ صبر کرنے میں مال چلا جاتا لیکن پھر جانیں بھی چلی جاتی ہیں اور زیادہ انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال جیسے حالات ہوں ویسا دیکھا جائے، لیکن ضرور یہ شرعی مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر چور مال چوری کر کے گھر سے جیسے بھاگ رہا ہے اور صاحب خانہ نے دیکھ لیا اور وہ اس کو پکڑنے روکنے پہ قدرت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر فائر وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو اب صورتحال آپ نے ایک مزید ارشاد فرمائی کہ جیسے کوئی موبائل چھین کر بھاگے یا دکان لوٹ کر بھاگے اور باہر عوام نے اس کو پکڑ لیا اور عوام نے پکڑ کر اس کو آگ لگا دی ان کو کہ جی قانون تو صحیح سزا دیتا نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تھانے میں پہنچ جائے گا تو رشوت دے کے چھٹ کے دوسرے دن ہی باہر ہوگا تو اس لیے خود مارو، اس کی شرعی طور پہ یقیناً اجازت نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک صحیح چور کو پکڑا گیا بالفرض اور اس کو سزا دینے کا عوام کو اختیار دے دیا جائے تو یہ معاملہ اس صحیح چور تک محدود نہیں رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا کے جیسے کہ آج بددیانتی عام ہی ہے، کسی بھی بے گناہ کو مروانا چاہیں گے تو اس کو پکڑ کے 2 ہاتھ مارتے ہوئے 4-5 آدمی لے کر آئیں گے، بولیں گے چور ہے مارو، اور سب آپ کو پتہ ہے عوام کو اس سے پوچھے گے تو صحیح بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے، وہ تو ایک دم لوگ جوش میں آ جاتے ہیں اور سب ماریں گے پیٹیں گے، بے گناہ مر جائے گا۔ اور اس طریقے سے جس شخص کو جس سے بھی انتقام لینا ہو، کسی کو ہلاک کرنا ہو، بہت آسانی کے ساتھ وہ اس ذریعے سے کر دے گا، اور شریعت اس قسم کے کسی فعل کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ یہ یاد رکھیں کہ میدان محشر میں اس شخص کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور جو چور کے لواحقین تھے اگر ان کا معلوم ہو تو ان سے جا کر وہی جیسے معافی کے معاملات ہوتے ہیں معافی مانگنا ان لوگوں پر لازم ہے، اور اس طرح کا معاملہ ہرگز نہ کیا جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ پکڑیں ضرور، پکڑ کے اگر کسی نے کہا جوش میں آ کے ہاتھ بھی مار دیا تو وہ شریعت اس کو معاف کر سکتی ہے اور اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ غیر اختیاری طور پر بعض اوقات اس طرح کے افعال کا صدور ہو جاتا ہے، لیکن اسے قانون کے حوالے کیا جائے۔ اب اگر قانون سزا نہیں دیتا تو قانون کا قصور ہے، بہرحال وہ خود جواب دہ ہوں گے، ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا ہے کہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے،